بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاحتیج الی قانون یعصم عنہ وهو المنطق، تو ضرورت پڑی ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑی کہ جس قانون کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے فکر میں خطا کرنے سے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وهو المنطق، اور وہ قانون منطق ہے۔ قانون کے بارے میں شارح نے لکھا ہے کہ یہ قانون کا جو لفظ ہے، قانون کا لفظ عربی لفظ نہیں ہے، عربی اسم نہیں ہے، بلکہ یا تو عبرانی ہے یا سریانی ہے، یا عبرانی ہے یا سریانی ہے، عربی اسم نہیں، اس لیے کہ قانون بروزن فاعول، اس وزن پر عربی میں کوئی اسم نہیں آتا، اس لیے یہ قانون کا لفظ عبرانی ہے، یونانی ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے، یونانی ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں قانون اصلاً اس کو لغت میں وضع کیا گیا تھا لمستر الکتاب، منشیوں کے اس گتے کو کہا جاتا ہے۔ مستر کہتے ہیں، مسترہ ہے سطر کھینچنے کا آلہ، اور سطر کھینچنے کا آلہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں تھا، منشیوں کے پاس ایک گتا ہوتا تھا، گتے میں سوراخ کرتے، مثال کے طور پر یہ بورڈ ہے، یہ گتا ہے، تو گتے میں پرکار کے ذریعے سے سوراخ کرتے، ایک اس کونے میں بالکل سیدھ میں، اور دوسرا بالکل اس کے سیدھ میں دوسرے کونے میں سوراخ کرتے، اور پھر اس میں ایک داغا ڈال دیتے۔ پھر جب کسی کاغذ پر آپ نے لکیر کھینچنی ہوتی تو وہ کاغذ اس پر سیدھ میں رکھتے اور اس پر زور سے ہاتھ پھیر دیتے، تو کاغذ کے اوپر ایک نشان بن جاتا، ایک سلوٹ ایک لکیر سی بن جاتی، وہ سلوٹ، وہ لکیر کھینچنے کے لیے یہ آلہ بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں قانون۔ تو منشیوں کا وہ جو گتا ہوتا تھا جس کے ذریعے سے وہ لکیر کھینچتے تھے، اس کو کہتے تھے لغت میں قانون۔ وہ قانون سمجھ میں آ گیا؟ آج کل بھی کرتے ہیں، بجلی والے کرتے ہیں، جہاں کھلی فٹنگ کرتے ہیں، اوپن فٹنگ جہاں کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک جانب سے جہاں تار لے کے جانی ہوتی ہے، تو وہ دو جانب سے وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، دھاگے میں رنگ لگا دیتے ہیں، سرخ رنگ کا ہو یا دوسرا رنگ، اور وہ دو جانبوں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک کھینچ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں، ٹائٹ کر کے پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو دیوار پر وہ دھاگا زور سے جب لگتا ہے تو رنگ لگ جاتی ہے، بالکل سیدھ میں لکیر جاتی ہے، پھر اسی کے مطابق وہ دیوار میں یا اوپر ہی اس کے اوپر فٹنگ کر لیتے ہیں، پائپ سے ہو، پائپ لگانا ہو یا اوپر والی پوری فٹنگ چھوڑنی ہو۔ تو اصلاً لغت میں جب اس قانون کے لفظ کو وضع کیا گیا تھا، یہ ان منشیوں کے اس گتے کو کہا جاتا تھا جس کے ذریعے سے ورقے پر، صفحات پر، کاغذ پر لکیر کھینچی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں قانون۔ اصطلاح میں قانون ایک قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں، ایسا قاعدہ کلیہ کہ جس قاعدہ کلیہ کی ذریعے سے اسی قاعدے کے موضوع کے جزیات کی احوال معلوم ہوتی ہے۔ اصطلاح میں قانون کہتے ہیں ایک ایسا قاعدہ کلیہ کہ جس قاعدہ کلیہ کا ایک موضوع ہوگا، ایک محمول ہوگا نا، جس قاعدے کلیہ کے موضوع کے احوال کی
اس کے جزیات کی احوال کی پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اصطلاح میں قانون کہتے ہیں قاعدہ کلیہ کو، جو بھی قاعدہ کلیہ ہو، جیسے نحویین کا قاعدہ ہے کل فاعل مرفوع، نحویین کا قاعدہ ہے کل مفعول منصوب، نحویین کا قاعدہ ہے کل مضاف الیہ مجرور، ہر مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ یہ نحویین کے اصول اور قاعدے ہیں۔ تو یہ جو قاعدہ ہے کل فاعل مرفوع، قانون کہتے ہیں ایک ایسے قاعدے کلیہ کو کل فاعل مرفوع، ایسے دیکھ لو جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہو، کہاں ہے لکھنے والا؟ لکھنے والا ہے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، پڑوس سے لے آؤ۔ کل فاعل مرفوع، کل فاعل مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور منطق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں موضوع، اور مرفوع خبر ہے، اور منطق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں محمول۔ مبتدا خبر نحویین کی اصطلاح ہے، موضوع اور محمول منطقیین کی اصطلاح ہے۔ تو یہ جو قاعدہ کلیہ ہے کل فاعل مرفوع، اس قاعدہ کلیہ کا موضوع کیا ہے؟ کل فاعل، ہر فاعل۔ یہ جو کل فاعل موضوع ہے، اس کے جزیات کی احوال کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک ایسا قاعدہ کلیہ کہ جس قاعدہ کلیہ کے موضوع کے جزیات کی احوال کی پہچان ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اور قانون۔ قانون بھی کہتے ہیں، اصل بھی کہتے ہیں، ضابطہ بھی کہتے ہیں۔ تو قانون سمجھ میں آ گیا؟ تو قانون کہتے ہیں قاعدہ کلیہ کو جس قاعدہ کلیہ کے موضوع کے جزیات کی احوال کی پہچان کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قانون۔ اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ قانون کہتے ہیں۔ اس کے موضوع کے جزیات کی احوال کیسے پہچانی جاتی ہے؟ دیکھو، کل فاعل مرفوع، یہ ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، ہر فاعل مرفوع ہے۔ اب فاعل کے جتنے بھی جزیات ہیں، فاعل کے جتنے جزیات ہیں، افراد ہیں، جزیات ہیں، ان جزیات کی احوال ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ اس قاعدے سے ہوگی۔ دیکھو فاعل کی جزیات بہت ساری ہے۔ ضرب زید، زید، خرج بکر، بکر، نصر عمر، عمر۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ عمر پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، زید پر، خالد پر، جمیل پر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا؟ کون سا اعراب پڑھیں گے اس کے اوپر؟ اس کے یہ جو فاعل ہے، اس فاعل کے کل فاعل کے جتنے جزیات آ رہے ہیں، ان جزیات کی احوال کیسے معلوم ہوگی؟ اس قاعدہ کلیہ سے ہوگی۔ اس قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں پر بھی فاعل بن کے آ رہا ہے، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، ضربہ ہو، نصرہ ہو، خرجہ ہو، ان درس گاؤں سے لے ہو اللہ کے بندے۔ لہذا ہمیں زید کی یا عمر اور بکر کی اعراب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اس قاعدہ کلیہ کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ تو یہ جو قاعدہ کلیہ ہے، اس کے موضوع کل فاعل میں
اس کے جتنے بھی جزیات ہیں، ضرب زید، خرج عمر، رعا بکر، نصر خالد، یہ جتنے بھی جزیات اس کے آ رہے ہیں، ان جزیات کی احوال اس قاعدے سے معلوم ہوگی۔ اس قاعدے سے پتہ چلے گا کہ ان کے جتنے بھی جزیات آ رہے ہیں، خالد، عمر، بکر، یہ سب مرفوع ہوگا، یہ منصوب اور مجرور نہیں ہوں گے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ صغرا کبرا بنا دیں گے۔ جس جزی کا حال ہم نے معلوم کرنا ہو، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، کسی درجہ کوئی درجہ مارکر نہیں ہے، کسی بھی نہیں، دیکھ لو مارکر۔ لہذا ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان جزیات کا احوال، کیسے پتہ چلے گا؟ زید مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ صغرا اور کبرا بنا کر ہمیں پتہ چلے گا۔ صغرا اور کبرا کیسے بنائیں گے؟ جس جزی کا حال معلوم کرنا ہو، مثلا زید کا، کہ زید مرفوع ہے یا منصوب ہے، جس جزی کا حال معلوم کرنا ہو، زبانی سمجھو، جس جزی کا حال معلوم کرنا ہو اس کو صغرا بنا دیں گے، صغرا کا موضوع بنا دیں گے۔ ضرب زید میں زید کو معلوم کرنا ہے، اس کو صغرا کا موضوع بنا دیں گے۔ اور یہ جو قاعدہ کلیہ ہے، کل فاعل مرفوع، اس کا جو موضوع ہے وہ صغرا کا محمول بنا دیں گے۔ اب بن جائے گا، دیکھو، زید فاعل وکل فاعل مرفوع، شکل اول بن گیا نا، زید فاعل، عمر فاعل، بکر فاعل، وکل فاعل مرفوع، فزید وزید۔ شکل اول سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ زید فاعل، زید فاعل ہے، ضرب زید میں زید فاعل ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کبرا، وکل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، تو یہ شکل اول ہے۔ حد اوسط صغرا کا محمول کبرا کا موضوع بن گیا، یہ حد اوسط گرا دیں گے، نتیجہ آ جائے گا زید مرفوع، زید مرفوع، یہ نتیجہ آ گیا۔ اس قاعدہ کلیہ سے دیکھو، ہمیں اسی قاعدہ کلیہ کے موضوع کے جتنے بھی جزیات آ رہے ہیں، سب کے احوال ہمیں معلوم ہو گئے۔ جو بھی بنے گا، جو جزی اٹھا کے دیکھو، ضرب عمر، رعا خالد، کتب حامد، آپ جس جزی کو اٹھا کے دیکھو گے، اس قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر اس کے احوال آپ کو معلوم ہوں گے۔ تو قانون اصطلاح میں کہتے ہیں قاعدہ کلیہ کو، قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ایسا قاعدہ کلیہ کہ جس قاعدہ کلیہ کے موضوع کے، اس کے جزیات کے، اس کے موضوع کے جزیات کی احوال معلوم ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہے اس کی جزیات کے احوال معلوم ہو گئے نہیں ہوں گے؟ جی صغرا بنا دیں گے، جس جز کے احوال معلوم کرنا ہو اس کو صغرا کا موضوع بنا دیں گے، اور جو قضیہ کلیہ ہے اس کا موضوع اٹھا کر اس کا محمول بنا دیں گے۔ تو وہاں کل فاعل مرفوع تھا، اس کا موضوع اٹھا دیا، اس کا محمول بنا دیا، اور کہہ دیا زید مرفوع، وکل فاعل زید زید فاعل وکل فاعل مرفوع، فزید مرفوع۔ کل مفعول منصوب، کل مفعول منصوب، ہر مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یا ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی ہو یا غیر بھی ہو۔ کل مفعول منصوب، ہم نے دیکھا
ضرب زید عمرا، اب عمر کی حالت معلوم کرنی ہے. نصر خالد بکرا، کتب زید درسا، تو ہم نے درس اس کی حالت معلوم کرنی ہے کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے. ضابطہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کل مفعول منصوب، لہذا ہم نے جس جزئی کا حال معلوم کرنا ہو اس کو ہم صغرا کا موضوع بنا دیں گے، قاعدہ کلیہ کے موضوع کو ہم اس صغرا کا محمول بنا دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ عمرن ضرب زید عمرن میں جو عمر ہے، عمر منصوب وکل مفعول، عمر مفعول وکل مفعول منصوب فعمر منصوب. تو ہمیں عمر کی حالت معلوم ہو جائے گی کہ عمر منصوب ہے، مرفوع نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے قانون اصطلاح میں، قانون کا لفظ اصطلاح میں قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ کلیہ. آگے موضوع ہے منطق کا موضوع. منطق کا موضوع مصنف نے ذکر کیا ہے، معلوم و تصوری اور وہ معلوم تصدیقی ہے کہ جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہوتی ہے. موضوع ذکر کر لیا انہوں نے، لیکن جہاں بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے موضوع کو، تو سب سے پہلے مطلق موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، پھر خاص موضوع کو ذکر کیا جاتا ہے، اس فن کا موضوع ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر بھی شارح نے، علامہ یزدی نے مطلق موضوع کو پہلے بیان کیا ہے، اس لیے کہ مطلق موضوع یہ عام ہے اور منطق کا موضوع خاص ہے، اور خاص بغیر عام کے معلوم نہیں ہوتا، اور خاص بغیر عام کے معلوم نہیں ہوتا. انسان خاص ہے اور حیوان کیا ہے؟ تو انسان بغیر حیوان کے معلوم ہو سکتا ہے. اس لیے شارح علامہ یزدی نے منطق کے موضوع کو وضاحت کرنے سے پہلے، تشریح کرنے سے پہلے مطلق موضوع کو بیان کیا. اور مطلق موضوع کہتے ہیں موضوع العلم ما یبحث عنہ، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. کسی بھی فن کا، کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس فن میں جس علم میں اس فن کے، اس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ عوارض ذاتیہ سے. ہر فن میں، ہر علم میں موضوع العلم یا اس موضوع کل شیء، ہر شے یعنی ہر فن کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس فن میں اس کے عوارض ذاتیہ سے کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے، عوارض ذاتیہ سے. دیکھو انسانی یہ جو میڈیکل ہے، طب کا موضوع ہے بدن انسانی، وہ انسانی بدن سے بحث کرتے ہیں، لیکن انسانی بدن سے من حیث انسانی بدن بحث نہیں کرتے کہ اس کا ناک کیسے ہے، کان کیسے ہے، آنکھیں کتنی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، سر کتنا ہے، ہاتھ لمبے ہیں، چھوٹے ہیں، اس سے بحث نہیں کرتے، بلکہ بدن انسانی کو پیش آنے والے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں. تو علم طب اور میڈیکل کا موضوع انسانی بدن ہے، لیکن من حیث العوارض ذاتیہ، کہ یہ انسانی بدن کو جو عوارض پیش آتے ہیں، کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پتلا ہوتا ہے، کمزور کیوں ہو رہا ہے، صحت مند کیوں بن رہا ہے، بیمار کیوں پڑ رہا ہے، طب میں اس سے بحث ہوتی ہے. انسانی بدن کو جو عوارض پیش آتے ہیں. منطق کا موضوع بھی عوارض
مطلق تصور اور تصدیق نہیں ہے، مطلق معلوم تصور و تصدیقی نہیں ہے، بلکہ وہ معلوم تصور و تصدیقی ہے جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر فن میں اور ہر علم میں جن عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ عوارض ذاتیہ اس فن کے موضوع کہلاتی ہے، وہ عوارض ذاتیہ اس فن کا اور اس علم کا یہ موضوع کہلاتی ہے، عوارض ذاتیہ۔ ایک عوارض ذاتیہ ہے، ایک عوارض غریبہ ہے، کل 6 قسمیں بنائی گئی ہے اس کی۔ عارض کہتے ہیں ایک شے دوسرے شے کے ساتھ مل جائے، چمٹ جائے، تو جو شے چمٹ رہی ہے یہ ہے عارض، اور جس کے ساتھ چمٹ رہی ہے وہ ہے معروض۔ وہ کیا ہے؟ معروض۔ وہ بیماری لگ رہی ہے تو جو چیز لگ رہی ہوتی ہے وہ عارض، اور جس کو لگ رہی ہوتی ہے وہ بدن انسانی معروض۔ عارض اور معروض سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عارض معروض کو لاحق ہوگی، اس کے ساتھ چمٹے گی، یا تو بغیر واسطے کے ہوگی یا واسطے کے ذریعے سے ہوگی، واسطے سے ہوگی۔ اگر بغیر واسطے کے ہے تو یہ پہلی قسم ہے، عوارض ذاتیہ کی عوارض کی پہلی قسم، عوارض کی پہلی قسم۔ اگر کوئی شے دوسرے شے کو عارض ہوگی تو 2 حال سے خالی نہیں، یا عارض ہوگی بلا واسطہ یا واسطے سے۔ اگر بلا واسطہ عارض ہو تو یہ پہلی قسم ہے عوارض کی، جیسے کہ تعجب ہے، تعجب انسان کو عارض ہوتی ہے بلا واسطہ، یا وہ عارض معروض کو لاحق ہوگی، عارض ہوگی واسطے سے۔ اگر واسطے سے ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، وہ واسطہ ایک شے دوسرے شے کو عارض ہوگی لیکن واسطے کی وجہ سے، وہ واسطہ اس شے معروض کا جز ہوگی یا اس سے خارج ہوگی، وہ واسطہ اس شے معروض کا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر جز ہوگی تو یہ دوسری قسم ہے عوارض کی، جیسے کہ ضحک ہے، جیسے کہ ضحک ہے، ہنسنا، ضحک، یہ ضحک عفن، جیسے کہ حرکت ہے، حرکت انسان کو عارض ہوتی ہے، انسان معروض، حرکت عارض، لیکن درمیان میں واسطہ ہے، اور وہ واسطہ ہے حیوان کا، حیوان کے واسطے سے عارض ہوتی ہے۔ اس نے انسان جو حرکت کرتا ہے حیوانیت کے واسطے سے کرتا ہے، اور حیوان انسان کا کیا ہے؟ جز ہے۔ وہ جس واسطے سے عارض معروض کو لاحق ہو رہا ہے، اس کے ساتھ چمٹ رہا ہے، وہ واسطہ حیوان ہے، اور حیوان معروض کا جز ہے۔ یہ عوارض کی دوسری قسم کہ شے عارض معروض کو لاحق ہو، اس کے ساتھ چمٹ جائے واسطے سے، پھر وہ واسطہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ واسطہ معروض کا جز ہوگا یا اس سے خارج ہوگا۔ اگر جز ہے تو یہ عوارض کی دوسری قسم ہو گئی، اور یا خارج ہوگا، اگر خارج ہے تو پھر 4 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ واسطہ معروض سے معروض کے مساوی ہوگا، یا وہ معروض سے اعم ہوگا، یا وہ معروض سے اخص ہوگا، یا وہ معروض کے مباین ہوگا۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی۔ دیکھو ایک شے دوسرے شے کو عارض ہو رہی ہے، اس کے ساتھ چمٹ رہی ہے، لیکن واسطے کی وجہ سے،
اور وہ واسطہ ایسا ہے کہ جو شے معروض سے کا جز نہیں ہے بلکہ خارج ہے. تو اگر خارج ہے تو پھر یہ واسطہ اس میں چار حال سے خالی نہیں. یہ واسطہ اس معروض کے یا تو مساوی ہوگا، یا عام ہوگا، یا اخص ہوگا، اور یا مباین ہوگا. کیا ہوگا؟ مباین. اگر واسطہ معروض کے مساوی ہو، جیسے کہ ضحک ہے، ضحک یہ انسان کو عارض ہوتا ہے، انسان ہنستا ہے تو یہ ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے لیکن واسطے کی وجہ سے، اور وہ واسطہ ہے تعجب. وہ واسطہ کیا ہے؟ تعجب. اور یہ تعجب ایسا واسطہ ہے کہ انسان کی حقیقت اور ماہیت سے تو خارج ہے لیکن انسان کے مساوی ہے. انسان کے یہ واسطہ، یہ تعجب، یہ انسان کے مساوی ہے. اس لیے کہ کل انسان متعجب وکل متعجب وکل متعجب انسان. ہر انسان متعجب ہے، اس کو تعجب ہوتا ہے، اور ہر متعجب انسان ہے. انسان جو ہنستا ہے نا، ڈائریکٹ نہیں ہنستا بلکہ تعجب سے کی وجہ کے واسطے سے ہنستا ہے، تعجب کے واسطے سے ہنستا ہے. اور تعجب انسان کا مساوی ہے، تعجب انسان کا مساوی ہے. تو دیکھو عارض ضحک یہ انسان کو معروض ہوتا ہے بواسطہ تعجب کے، اور وہ واسطہ ایسا ہے کہ جو انسان کے مساوی ہے یا عام ہے؟ مساوی ہے. تعجب انسان کو ہوتا ہے اور چیزوں کو نہیں ہوتا. یا وہ واسطہ معروض سے عام ہوگا، جیسے کہ نطق ہے، نطق ناطق یہ انسان کو عارض ہے بواسطہ حیوان، بواسطہ حیوان کے. نطق جو ناطق ہے یہ انسان کو عارض ہے لیکن بواسطہ حیوان کے، اور حیوان انسان کے، اور حیوان انسان سے عام ہے خاص ہے؟ عام ہے. حیوان انسان سے عام ہے. یا وہ واسطہ معروض سے اخص ہوگا، جیسے کہ حرکت ہے، جیسے کہ حرکت ہے، یہ حرکت عارض ہوتا ہے حیوان کو، واسطہ معروض سے اخص ہوگا. جیسے حرکت ہے، جیسے نطق ہے، نطق یہ انسان کو عارض ہوتا ہے، یہ حیوان کو عارض ہوتا ہے بواسطہ انسان کے. ناطق ہونا یہ حیوان کو عارض ہوتا ہے بواسطہ انسان کے. کس کے واسطے سے؟ انسان کے واسطے سے. تو حیوان یہ ناطق ہے، اس کو ناطق عارض ہے لیکن بواسطہ انسان کی، بواسطہ انسان کی. اور یہ انسان حیوان سے اخص ہے، خاص ہے. اور پہلے والی مثال جو دے دی نطق کی، وہاں حرکت ہے، وہاں کیا ہے؟ حرکت. حرکت کس کو عارض ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر واسطہ معروض سے کیا ہو؟ عام ہو. جیسے حرکت یہ انسان کو عارض ہے حیوان کے واسطے سے، اور حیوان انسان سے کیا ہے؟ عام ہے. حیوان انسان سے عام ہے. وہاں مثال نطق کی دی تھی، نطق ٹھیک نہیں ہے بلکہ حرکت ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ واسطہ معروض سے یا تو مساوی ہوگا
یا اعم ہوگا یا اخص ہوگا یا مباین ہوگا. جیسے کہ حرارت ہے، حرارت پانی کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے لیکن ڈائریکٹ گرم ہوتا ہے بواسطہ آگ کے، نار کے. اور یہ جو نار ہے جس واسطے سے پانی گرم ہوتا ہے، یہ نار یہ پانی کے کیا ہے؟ مباین ہے. اس لیے کہ ان میں منافات ہے، ان میں تضاد ہے، آگ پانی کی ضد ہے. تو دیکھو حرارت پانی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے بواسطہ نار کے، آگ کے، لیکن جس واسطے سے ہوتا ہے وہ واسطہ معروض کے مباین ہے. معروض کے کیا ہے؟ مباین. یہ 6 قسمیں بن گئی. کتنی قسمیں بن گئی؟ 6 قسمیں بن گئی عوارض کی. ایک شے دوسرے شے کے ساتھ چمٹ جائے، ایک شے دوسرے شے کو عارض ہو بلا واسطہ، جیسے تعجب ہے. دوسری قسم، ایک شے دوسرے شے کو عارض ہوگی بواسطہ، اور جس واسطے سے ہوگی وہ واسطہ اس معروض کا جز ہوگی. جیسے کہ حرکت ہے، یہ انسان کو عارض ہو رہی ہے کس واسطے سے؟ حیوان کے واسطے سے، اور حیوان انسان کا جز ہے. حیوان انسان کا جز ہے. 2 صورتیں ہو گئی. یا وہ عارض معروض کو لاحق ہوگا، اس کے ساتھ چمٹ جائے گا ایسے واسطے سے کے ساتھ کہ جو واسطہ جز تو نہ ہو، جز سے اس شے سے خارج ہو لیکن اس کے مساوی ہو. کیا ہو؟ مساوی ہو. جیسے کہ ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے تعجب کے واسطے سے. یہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں عوارض کی، ان کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. عوارض ذاتیہ بلا واسطہ عارض ہو، یا بواسطہ جز کے ہو، یا بواسطہ امر مساوی کے ہو. ان تینوں کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. جب بھی کوئی شے دوسرے شے کو عارض ہو بغیر واسطے کے، یا بواسطہ جز کے، یا ایسے واسطے سے کہ جز تو نہ ہو، اس سے خارج ہو لیکن مساوی ہو اس معروض کے، تو ان عوارض کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. اور اس کے علاوہ جو 3 عوارض ہیں، اگر واسطہ معروض سے عام ہو یا اخص ہو یا مباین ہو، تو ان عوارض کو کہتے ہیں عوارض غریبہ. عوارض غریبہ. موضوع میں جن عوارض سے بحث کی جاتی ہے وہ عوارض ذاتیہ ہے، وہ غریبہ نہیں ہے. اس سے 3 عوارض سے بحث کی جاتی ہے، 6 سے نہیں، کیونکہ وہ عوارض باقی 3 عوارض عوارض غریبہ کہلاتے ہیں، اس لیے اس میں بحث نہیں کی جاتی. اور یہ عوارض کی اقسام سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں، اگر سمجھے ہو کتاب میں دیکھو. قولہ نظر آ گیا؟ قولہ قانون. القانون لفظ یونانی او سریانی. قانون یہ یونانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی کا ہے. موضوع فی الاصل لمستر الکتاب. اس کو وضع کیا گیا ہے اصل کے اعتبار سے، اصل میں وضع میں منشیوں کے سطر کھینچنے کے آلے کے لیے. کتاب ہے، خیال کرنا کتاب نہیں پڑھنا. وفی الاصطلاح ہے، اور اصطلاح میں قضیۃ کلیۃ، ایک ایسا قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں. یعرف منہا احکام و جزیات موضوعہا، کہ جس قاعدے کلیہ کی وجہ سے اس قضیے کے موضوع کے جزیات کی احکام کی پہچان کی جاتی ہے. قول النحات، جیسے کہ نحویوں کا قول ہے، کل فاعل مرفوع فإنه حکم کلی، اس لیے کہ یہ کلی حکم ہے. یعرف منہ، اس کلی حکم کے ذریعے سے پہچان کی جاتی ہے احوال جزیات الفاعل، فاعل کی جزیات کی احوال، اس کی پہچان کی جاتی ہے.
قولہ و موضوعہ، موضوع العلم استشارے دیکھو مطلق موضوع کی کو شروع کیا. موضوع العلم علم کا موضوع ہے ما وہ چیزیں ہیں یبحث فیہ کہ جس میں بحث کی جاتی ہے عن عوارضہ الذاتیہ اس کے عوارض ذاتیہ سے، والعرض الذاتی اور عرض ذاتی کہتے ہیں ما یعرض الشیء جو شے کو عارض ہو، اما اولا و بالذات یا تو اولاً ہوگی اور بالذات ہوگی یعنی بغیر واسطے کی. کالتعجبی جیسے تعجب ہے وہ تعجب اللاحق للانسان جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، من حیث اس حیثیت سے انہ انسان ان کی یہ انسان ہے، و اما بواسطۃ امر مساو یا ایسے واسطے کے ذریعے واسطے سے ہوگی کہ جو واسطہ ایسے چیز کے واسطے سے ہوگی کہ جو شے یا چیز مساوی ہو، مساوی ہوتی ہے لذالک الشیء اس شے کے، کالضحک جیسے کہ ضحک ہے، الذی یعرض حقیقتاً جو حقیقت میں عارض ہوتی ہے، لگتی ہے للمتعجب تعجب کرنے والے کو، ثم ینسب عروضہ الی الانسان پھر اس کے عارض ہونے کو منسوب کیا جاتا ہے انسان کی طرف، بالعرض والمجاز عرض کے طور پر اور مجاز کے طور پر ہے. عرض کے طور پر ہے یعنی واسطے کی وجہ سے ہے، واسطے سے ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، بالذات نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے یعنی بواسطہ ہے. والمجاز اور مجازن ہے، وگرنہ حقیقت میں ضحک یہ تو سب سے پہلے تعجب کرنے والے کو عارض ہوتی ہے، جس کو تعجب ہوتا ہے وہی ہنستا ہے، پھر انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے. ففہم اس لیے خدا کے واسطے اس کو کیا کر لو، سمجھ لو. وہ عوارض ذاتیہ اور غریبہ سمجھ میں آ گئے جی.